اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میری آج کی اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی ویلیو کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو بھی میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، اور جو بھی میری یاد سے منہ پھیرے گا، اور جو بھی میرے کلام سے منہ پھیرے گا، اور جو بھی میری آیات سے منہ پھیرے گا، اور جو بھی میرے دین سے منہ پھیرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اس کے لیے دو سزائیں ہیں، ایک دنیا میں سزا ہے اور ایک آخرت میں سزا ہے. دنیا میں کیا سزا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ کی جائے گی. عزیزان، یہاں تنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی آسائشیں کم کر دی جائیں گی، اس کا رزق کم کر دیا جائے گا، اس کی نعمتیں کم کر دی جائیں گی. یہاں امیری اور غریبی مطلب نہیں ہے، یہاں ہر رزق میں کمی اور زیادتی مطلب نہیں ہے، بلکہ تنگی کی بات ہو رہی ہے. تنگی الگ چیز ہے اور کمی الگ چیز ہے. اس بات کو ایک مثال کے ساتھ واضح کرتی چلوں. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے. کہ جیسے کہ ایک دیوار ہے، دیوار بہت بڑی ہے، اس میں بہت زیادہ اسپیس ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک ساتھ ہزاروں کیل آ سکتے ہیں. اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا کیل اتنی بڑی دیوار میں آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے؟ بتائیے نا، وہ چھوٹا سا کیل اتنی بڑی دیوار میں آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے؟ جی بالکل نہیں عزیزان. وہ چھوٹے سے کیل کو دیوار میں لگانے کے لیے کئی بار ہتھوڑی کے ساتھ ضرب لگانی پڑتی ہے، کئی بار اس سے چوٹ لگانی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ کیل دیوار کے اندر جاتا ہے. وہ کیل کو دیوار کے اندر جانے کے لیے جگہ کی کمی نہیں ہے، اسپیس کی کمی نہیں ہے. یہ جو کیل کو دیوار میں جانے کے لیے ضرب برداشت کرنی پڑتی ہے، چوٹ برداشت کرنی پڑتی ہے، عزیزان اسی کا نام تو تنگی ہے. اب اسی طرح سے کوئی بھی انسان خدا کی یاد سے دوری اختیار کرے گا، خدا کے دین سے دوری اختیار کرے گا، خدا کے کلام سے دوری اختیار کرے گا،
خدا کے رسول سے دوری اختیار کرے گا، خدا اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ اب ممکن ہے کہ اس کے پاس تمام آسائشیں تو موجود ہوں، اس کے پاس اولاد تو موجود ہو، اس کے پاس رزق تو موجود ہو، اس کے پاس گاڑی تو موجود ہو، لیکن اس کی زندگی میں سکون ہی نہ ہو، اس کی زندگی میں اطمینان ہی نہ ہو، اس کی زندگی میں چین ہی نہ ہو۔ تو بس پروردگار فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میرے ذکر سے منہ پھیرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ کی جائے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور روز قیامت اسے اندھا اٹھایا جائے گا، اسے نابینا اٹھایا جائے گا۔ اور جو شخص اندھا اٹھے گا وہ کیا کہے گا؟ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، جبکہ میرے پاس آنکھیں موجود تھیں۔ جو شخص اندھا اٹھے گا خدا اسے کیا جواب دے گا؟ قَالَ، پروردگار کہے گا كَذَلِكَ، اسی طرح أَتَتْكَ آيَاتُنَا، میری آیات تمہاری طرف آئیں، میرا کلام تمہاری طرف آیا، میرا دین تمہاری طرف آیا، میرا پیغام تمہاری طرف آیا، میرا رسول تمہاری طرف آیا، میری آیات تمہاری طرف آئیں، اور تم نے کیا کیا؟ فَنَسِيتَهَا، تم نے ان کو بھلا دیا، تم نے ان کو ٹھکرا دیا، تم نے ان کو نظر انداز کیا۔ وَكَذَلِكَ، اور بالکل اسی طرح يَوْمَ تُنسَىٰ، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، آج ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا ہے۔ تو بس عزیزان، میری اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی خدا کی یاد سے غافل ہو جائے گا، جو بھی خدا کے کلام کو بھلا دے گا، جو بھی قرآن کو نظر انداز کرے گا، خدا اسے دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ بس عزیزان، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، قرآن کو توجہ دیں اور اس پر عمل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی خدا کی سزا کے حقدار بن جائیں، کیونکہ اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں سیکھیں گے، قرآن سے احکام نہیں حاصل کریں گے، تو بروز قیامت یاد رکھیں رسول اللہ ہم سے ناراض ہوں گے اور خدا سے شکوہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو سیکھا ہی نہیں، میری قوم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، میری قوم نے قرآن پر عمل ہی نہیں کیا، میری قوم نے قرآن سے ہدایت ہی نہیں حاصل کی، میری قوم نے قرآن پر عمل ہی نہیں کیا۔ بس عزیزان، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ بے شک رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہی ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے اور دوسروں کو سمجھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم قرآن پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی سکھائیں کہ قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے، رہبر معظم کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، استاد محترم سید شہباز حیدر نقوی کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔